بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چھینا منکیرا یوٹیوب چینل۔ ایسے فیلڈ سٹاف جن کا بلاک بہت بڑا ہے، تو ایسے فیلڈ سٹاف کے لیے، بڑے بلاک کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے اس کی تقسیم ہوگی، کیا ریزرو سٹاف لگے گا، آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کی طرف سے بگ بلاکس کے SOP جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیلڈ سٹاف کے لیے، بڑے بلاکس کے لیے طریقہ کار میں 2 مرحلے رکھے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ حصوں کے لحاظ سے تقسیم ہے اور دوسرا مرحلہ رینج کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ پہلا مرحلہ حصوں کے لحاظ سے تقسیم ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کام لسٹنگ کے دوران کرنا ہے۔ اس کے لیے آن لائن لنک بھی دیا گیا ہے۔ فریض سازی کا تیسرا دن ہر مرحلے میں سپروائزر کے لیے ریزرو فیلڈ سٹاف کی ضرورت کے بارے میں رپورٹ کرنے کا آخری دن ہوگا۔ اگر کسی سپروائزر کو اس کے فیلڈ سٹاف نے اطلاع دی کہ اس کے بلاک کی گنتی فریض سازی کا کام کافی زیادہ ہے اور وہ اس کام کو مقررہ وقت میں مکمل نہیں کر سکتا، سپروائزر صاحب بلاک کا دورہ کریں اور CDO کے ذریعے شیئر کردہ آن لائن پورٹل کے ذریعے ڈھانچے، گھر، معاشی یونٹ اور ادارہ جاتی گھرانوں، یتیم خانہ جات، ہاسٹل وغیرہ کی فوری گنتی ایسٹیمیٹ کی اطلاع دیں۔ سپروائزر اس لاگ ان نام کے ساتھ پورٹل تک رسائی کرے گا، جس کا استعمال ERP میں کیا گیا ہے، اور پاسورڈ CDO CD کے ذریعے شیئر کیا جائے گا۔ ERP میں یوزر نیم، رابطہ نمبر ہے اور پاسورڈ آپ کو متعلقہ محکمہ ہی دے گا۔ PBS ہیڈ کوارٹر اگر سپروائزر کی تجویز کو منظور کر لیتا ہے تو ایریا فریم اپلیکیشن میں حصوں کی تقسیم کے لیے ٹیگ کرے گا۔ اب CDO HR میں بلاک تقسیم کرنے کے لیے بلاک اسائنمنٹ کے ساتھ اضافی بٹن ظاہر ہو جائے گا۔ وہ بلاک کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق اضافی ریزرو شمار کنندہ کی تعداد کے لحاظ سے ریزرو نومریٹر تفویض کرے گا۔ شناخت شدہ بلاکس کے نفاذ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے FS سیکشن متعلقہ CDO کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ مرکزی شمار کنندہ اور ریزرو عملے کے درمیان کام کی تقسیم سپروائزر کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر معیار کی بنیاد پر بلاک کی تقسیم یا تو فارمولہ یا GIS سیکشن کے ذریعے کو مسترد کر دیا جاتا ہے، CDO مناسب جواز کے ساتھ FS سیکشن سے رابطہ کرے گا اگر وہ بلاک کی تقسیم چاہتا ہے جس کے لیے ڈیٹا جمع کیا گیا تھا۔ دوسرا مرحلہ رینج کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے جب سپروائزر اور شمار کنندہ حصوں میں کام کی پہلے مرحلے کی تقسیم کا انتخاب کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ زیر التوا فریض سازی اور اس کے بعد کی گنتی کی بنیاد پر کام گھروں کو اس طرح سے تقسیم کیا جانا چاہیے کہ ہر شمار کنندہ پہلا اور ریزرو روزانہ اوسط پیش رفت 30 گھر فی دن 150 یونٹ دن کے حساب سے کام مکمل کر سکے۔ CDO FS سیکشن سے رابطہ کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ رینج کے لحاظ سے تقسیم کے لیے ٹیگ کیا جائے۔ اس ٹیگ کے بعد CDO HR میں اضافی بٹن کو دیکھے گا، گھروں کی تعداد کو مرکزی اور ریزرو شمار کنندگان میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال کے لیے 3 امکانات ہیں۔ ان میں سے پہلے 2 اقسام رینج کے لحاظ سے تقسیم سے متعلق ہیں۔ اگر فریض سازی تیسرے یا چوتھے دن مکمل ہو جاتی ہے اور گنتی 4 سے 450 گھرانوں سے زیادہ ہوتی ہے اور شمار کنندہ اس کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے سے قاصر ہے، پہلے گھرانوں کو موجودہ اور ریزرو عملے میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فہرست میں تقسیم کے بعد کسی بھی تبدیلی کا انتظام پورے بلاک کے لیے مرکزی شمار کنندہ کے ذریعے کیا جائے گا۔ ابتدائی شمار کنندہ کو شمار میں گھرانے کی پہلی ترتیب ملے گی۔ فریض سازی کے تیسرے دن فریض سازی جاری ہے، یعنی لسٹنگ جاری ہے اور 400 سے زائد گھرانوں کی فہرست مکمل ہو چکی ہے۔ پھر سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو بقیہ فریض سازی اور گنتی میں اور ایک ریزرو شمار کنندہ کے ذریعے مختص مدت میں مکمل کی جائے گی۔ اگر ہاں تو پھر مرکزی شمار کنندہ اور ریزرو عملہ دونوں گھریلو سرگرمیوں کے مطابق پذیری اور تقسیم کے لیے نیٹ ورک زون میں آ سکتے ہیں۔ سپروائزر اور CDO کو اس بات کا یقینی بنانا چاہیے کہ دونوں شمار کنندگان کو گنتی کے چھوٹے دن اپنا فیلڈ سٹاف کام شروع کرنا چاہیے اور تفویض کردہ مقررہ مدت میں بلاک اسائنمنٹ کو مکمل کرنا چاہیے۔ پھر اس صورت میں مرکزی شمار کنندہ کو شمار کے لیے گھر اور گھرانوں کے بعد کی ترتیب ملے گی اور دوسرے شمار کنندہ کو گھر اور گھرانوں کی ابتدائی ترتیب ملے گی۔ فریض سازی کے تیسرے دن فریض سازی جاری ہے اور تقریباً 400 سے 360 گھرانوں کو فہرست ہو چکی ہے اور شمار کنندہ کا خیال تھا کہ وہ بلاک کو مکمل نہیں کر سکتا، تو CDO کے ذریعے سپروائزر ریزرو عملے کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں FS سیکشن سے رابطہ کیا جائے گا۔ FS سیکشن کے ساتھ زبانی بات چیت کے ساتھ مرحلہ 1 کے معیار پر عمل کرتے ہوئے ریزرو شمار کنندگان کو تفویض کے لیے حصوں کی تقسیم کے لیے ٹیگ استعمال کیا جائے گا۔
اور ان کو باقاعدہ ٹیگ کیا جائے گا اور ٹائم میں ان کو متعلقہ بلاک بھی دیا جائے گا۔